قدیم یمن کے ایک چھوٹے سے قصبے میں جہاں ریت کے ٹھیلوں کے درمیان کھجوروں کے باغات پھیلے ہوئے تھے، ایک نیک دل عورت حفصہ اپنے گھر کے قریب ایک چھوٹی سی دکان چلاتی تھی۔ اس کی دکان سادہ لیکن صاف ستھری تھی، جہاں کھجوروں، خشک انجیر اور گندم کے تھیلے رکھے ہوئے تھے۔ حفصہ کی آنکھوں میں ایمان کی چمک تھی اور اس کا چہرہ ہمیشہ دعاؤں سے منور رہتا تھا۔ قصبے والے اسے حفصہ امین کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ وہ نہ صرف تجارت کرتی تھی بلکہ ہر گاہک کے دل کو چھوتی تھی۔ ایک دن جب صبح کی دھوپ سونے سے دھوپ بن کر زمین پر پڑ رہی تھی، حفصہ اپنی دکان پر بیٹھی کھجوروں کو ترتیب دے رہی تھی۔ اچانک ایک غریب آدمی جو اپنے پرانے کپڑوں میں سے بھی عزت کی چمک رکھتا تھا، دکان کے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تھالی تھی، اس کی آواز میں تھکن تھی۔ اس نے کہا، حفصہ مجھے کچھ کھجوریں دے دو، میرا بیٹا بیمار ہے اور گھر میں کچھ نہیں، مگر میں پیسے آج ادا نہیں کر سکتا، کل لے لینا۔ حفصہ نے اس کی طرف دیکھا اور اپنے دل میں سوچا کہ یہ عزت دار آدمی ہے جو بھیک نہیں مانگتا۔ اس نے مسکرا کر کہا، بھائی یہ کھجوریں تمہارے لیے مفت ہیں اور پیسوں کی فکر مت کرو، اللہ کے نام پر لے جاؤ اور اسے کھلاؤ کہ اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو میری دعا قبول ہوگی۔ آدمی نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر سکون آ گیا۔ اس نے کہا، حفصہ تیرا یہ عمل اللہ کو پسند آئے گا، میں دعا کروں گا کہ تیری دکان پر ہمیشہ برکت رہے۔ وہ کھجوریں لے کر چلا گیا اور اس کی دعا دھوپ کے ساتھ ہوا میں گونجتی رہی۔ حفصہ نے دل ہی دل میں کہا، اے اللہ، یہ میری تجارت تیری رضا کے لیے ہے، اگر اس میں کوئی ثواب ہے تو مجھے قبول فرما۔ وہ دن عجیب رہا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک قافلہ قصبے میں داخل ہوا اور اس کے تاجر حفصہ کی دکان پر پہنچے۔ انہوں نے بڑی مقدار میں کھجوریں اور انجیر خریدے اور ایک بزرگ تاجر نے کہا، حفصہ تیری دکان کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، تیری نیکی کی بہت تعریف سنی ہے۔ حفصہ نے مسکرا کر جواب دیا، یہ سب اللہ کا فضل ہے، میں تو بس اس کی بندی ہوں۔ اس دن اس کی فروخت اتنی بڑھ گئی کہ اس نے سوچا شاید یہ غریب آدمی کی دعا کا اثر ہے۔ لیکن رات کو ایک اور آزمائش آئی۔ ایک امیر شخص جو قصبے کا زمیندار تھا دکان پر آیا اور غصے سے بولا، حفصہ تم نے اس غریب کو مفت میں کھجوریں کیوں دیں؟ کیا یہ تجارت کا طریقہ ہے؟ حفصہ نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، حضور میری تجارت صرف پیسوں کے لیے نہیں، میں اللہ کے ساتھ سودا کرتی ہوں، جہاں نیت سب سے بڑی دولت ہے۔ اس آدمی کی مدد کی ضرورت تھی اور میں نے اس کی عزت کو بچایا، اگر اس میں نقصان ہے تو وہ میرا نہیں بلکہ میری نیت کا امتحان ہے۔ زمیندار کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس کے چہرے پر شرمندگی آئی۔ اس نے کہا، تو واقعی عقل مند ہے حفصہ، میں تیری اس نیکی کی قدر کرتا ہوں۔ اس نے کچھ زائد پیسے دے کر پھل خریدے اور چلا گیا۔ رات کو جب حفصہ نے دکان بند کی، اس نے اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند کی دھیمی روشنی میں اس نے اپنی تسبیح کے دانے گننے شروع کیے اور دعا کی، اے اللہ، میں نے آج تیری رضا کے لیے تجارت کی، اگر اس میں کوئی کمی رہی تو معاف کر دے، اگر نیکی تھی تو اسے قبول فرما۔ اس کے دل میں ایک گہرا اطمینان تھا، جسے اس نے کوئی بڑا خزانہ پا لیا ہو۔ دوسرے دن صبح فجر کی اذان گونجی۔ حفصہ نے دکان کھولی، اس سے حیرت ہوئی کہ وہ غریب آدمی دوبارہ آیا، اس بار اپنے بیٹے کے ساتھ جو اب خیریت سے تھا۔ اس نے کہا، حفصہ میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا اور یہ تیری دعا کا نتیجہ ہے، میں نے کچھ پیسے جمع کیے ہیں، یہ لے کر میری عزت رکھ۔ حفصہ نے مسکرا کر کہا، بھائی تمہاری عزت میری دولت ہے، یہ پیسے رکھو اور آج تمہارے لیے میری طرف سے کھجوریں ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر آدمی کے آنسو نکل پڑے۔ اس نے کہا، اللہ تجھے جزا دے، تیری دکان ہمیشہ کامیاب رہے۔ وہ دن بھی حفصہ کے لیے یادگار رہا۔ لوگ اس کی دکان پر جمع ہوئے اور ہر کوئی اس کے خلوص کی بات کرتا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ نیکی صرف دینے کا نام نہیں بلکہ اس احساس کا نام ہے جس میں ہم کسی کے دل اور عزت کو بچا لیں۔ جب انسان کسی کی مدد اس طرح کرتا ہے کہ لینے والے کو اپنی کمزوری محسوس نہ ہو تو یہی اصل صحافت اور ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں نیت وزن رکھتی ہے، مقدار نہیں۔ دکاندار نے جو کیا محض تجارت نہیں تھی بلکہ اس نے ایمانداری سے سودا کیا تھا، ایک ایسا سودا جو کبھی نقصان نہیں دیتا۔ جو شخص دوسروں کی ضرورتیں اللہ کی رضا کے لیے پوری کرتا ہے، اس کے رزق میں برکت بھی آتی ہے، اس کے دل میں بھی سکون اترتا ہے اور وہ اپنے اللہ کی خاص رحمت کا مستحق بھی بن جاتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔